السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین حضرات، آپ حضرات کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح اور نماز تسبیح کو بیان کیا جائے، تاکہ آج اس متبرک مہینے یعنی ماہ رمضان کی 27ویں شب ہم اس نماز یعنی صلاۃ التسبیح کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ صلاۃ التسبیح اور نماز تسبیح یہ ایسی نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہدیہ کے اور بطور تحفہ کے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائی تھی، اور فرمایا تھا کہ یہ نماز ایسی نماز ہے جس نماز کے پڑھ لینے کی وجہ سے آپ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرمائے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں، آج ہم بھی اس نماز کو پڑھیں، سیکھ کر پڑھیں، اور امید کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی انسان اس نماز کو اپنی کسی خصوصی مقصد کے لیے، کسی حاجت روائی کے لیے، کسی پریشانی سے نکلنے کے لیے، کسی مصیبت سے نکلنے کے لیے اس غرض سے پڑھتا ہے، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت روائی فرمائیں گے اور اس کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ نماز 4 رکعات کی ہے۔ جس طرح ہم عام نمازیں 4 رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ نماز بھی ایک سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، 4 رکعتیں۔ لیکن اس نماز میں ایک چیز زائد ہے صرف، وہ ہے ایک تسبیح۔ تسبیح کیا ہے؟ وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح نماز مترجم اور اشرفی نماز جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ لکھی ہوئی ہے، اس سے بھی ہم یاد کر سکتے ہیں اسے۔ چنانچہ یہ تسبیح 4 رکعتوں میں کل ہمیں 300 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 300 مرتبہ ہمیں یہ تسبیح 4 رکعتوں میں پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ، دوسری میں بھی 75 مرتبہ، تو یہ ہو گئے 150۔ اس کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد ہم اور 2 رکعتیں جب پڑھیں گے، ان 2 رکعتوں میں اور 150 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھا جائے گا، تو کل ہوتا ہے یہ 300 مرتبہ۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم کھڑے ہونے کے بعد نیت کر لیں گے۔ نیت کر لینے کے بعد یعنی نیت ہم کیا کر لیں گے؟ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں یا 4 رکعت نماز تسبیح پڑھتا ہوں۔ نیت کر لینے کے بعد اللہ اکبر کرنے کے بعد ہم جس طرح عام نمازوں میں ثنا پڑھتے ہیں، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ثنا پڑھ لینے کے بعد ہم سب سے پہلے اس تسبیح کو پڑھیں گے جو تسبیح ابھی بیان کی گئی، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں پر پڑھیں گے ہم پہلی مرتبہ 15 مرتبہ، اسے 15 مرتبہ پڑھ لیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد ہم اسی طرح آگے نماز کو بڑھائیں گے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ، الحمد شریف یعنی الحمد شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد اور کوئی سورت جو ہمیں یاد ہو پڑھیں گے، مثلا قل یا ایھا الکافرون کسی کو یاد ہو، اذا جاء نصر اللہ کسی کو یاد ہو، قل هو اللہ احد کسی کو یاد ہو، تو کوئی سی بھی سورت ہم پڑھ لیں گے۔ سورت مکمل کر لینے کے بعد پھر اس تسبیح کو کھڑے ہو کر ہی 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ وہ کہ ثنا کے بعد 10 مرتبہ اور قرات مکمل کر لینے کے بعد ثنا کے بعد 10 مرتبہ نہیں، ثنا کے بعد 15 مرتبہ اور قرات مکمل کر لینے کے بعد 10 مرتبہ، تو یہ ہو گئے 15 اور 10 25۔ جب ہم اور 10 مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد ہم تسبیح پڑھیں گے رکوع کی، سبحان ربی العظیم، جتنی مرتبہ پڑھنی ہو انسان کو رکوع کی تسبیح، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، تو رکوع کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد ہم پھر پڑھیں گے اس تسبیح کو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رکوع میں ہی 10 مرتبہ، تو ہو گیا 25 اور 10 35۔ رکوع میں 10 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد ہم رکوع سے اٹھیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد کے بعد کھڑے ہو کر ہی پھر پڑھیں گے ہم 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 35 ہو گئے تھے ہمارے رکوع میں، 35 اور 10 ہو گئے 45۔ جب یہاں پر ہم 10 مرتبہ پڑھ لیں گے رکوع سے اٹھنے کے بعد، اس کے بعد ہم پہلے سجدے میں چلے جائیں گے۔
पहले सजदे में जाने के बाद हम सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, जिस तरह हमने रुकू की तस्बीह पढ़ी थी। सजदे की तस्बीह पढ़ लेने के बाद हम फिर पढ़ेंगे 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो जब हमने यहाँ पर 10 मरतबा पढ़ लिया पहले सजदे में, तो हो गए 45 और 10 55। पहले सजदे से उठने के बाद हम फिर पढ़ेंगे अब 10 मरतबा, यानी पहले सजदा हमने जब पहला सजदा मुकम्मल कर लिया, मुकम्मल कर लेने के बाद जब हम उठेंगे तो उठकर अब दूसरा सजदा नहीं करेंगे। पहले सजदे से उठने के बाद इसमें जलसे में हम पढ़ेंगे 10 मरतबा अल्लाहु अकबर। पढ़ने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो ये हो गए 55 और 10, सजदे में चूंकि हमारे 55 आ गए थे, 55 और 10 हो गए 65। अब जब दूसरे सजदे में जाएंगे, दूसरे सजदे में सजदे की अपनी तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल आला के बाद फिर पढ़ेंगे हम 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो ये हो गए 65 और 10 75। गोया कि एक रकात में कुल ये हो गए 75। अब दूसरा सजदा जब हमने मुकम्मल कर लिया, दूसरे सजदे की तस्बीह पढ़ ली और इसमें ये सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर भी पढ़ लिया 10 मरतबा, तो दूसरे सजदे से उठकर सीधे खड़े हो जाएंगे। सीधे खड़े होने के बाद हम क्या करेंगे, अब चूंकि सना नहीं पढ़नी है, अब हम करेंगे इसी तस्बीह से शुरू सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, लेकिन 15 मरतबा। इसका मतलब ये है कि पहली मरतबा जब हम पढ़ेंगे शुरू में तो उस वक्त पढ़ना है 15 मरतबा, आगे हर जगह क्या पढ़ना है 10-10 मरतबा। गोया कि दूसरी रकात में शुरू में पढ़ेंगे 15 मरतबा, किरात मुकम्मल कर लेने के बाद फिर 10 मरतबा, रुकू में 10 मरतबा, रुकू से उठने के बाद 10 मरतबा, पहले सजदे में 10 मरतबा, सजदे से उठने के बाद 10 मरतबा, दूसरे सजदे में 10 मरतबा, ये हो गए फिर 75। तो 75 हो गए 150। इसी तरह जब हम 2 रकात हमने मुकम्मल कर ली, अब दूसरी रकात का दूसरा सजदा जब हमने कर लिया, उसके बाद जब खड़े हो जाएंगे तो पढ़ेंगे तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु। अत्तहियात पढ़ने के बाद हो जाएंगे हम तीसरी रकात के लिए खड़े, तो तीसरी रकात में फिर पढ़ेंगे हम शुरू में सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा, फिर किरात के बाद 10 मरतबा। तो इसी तरह चारों रकातों में 75 मरतबा पढ़ लेना है, तो ये कुल हो जाएगा 4 रकातों में 300 मरतबा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब ने इसको समझ लिया होगा, और समझने के बाद हम इस तस्बीह को याद कर लेंगे और इंशाअल्लाह आज तमाम मिलकर हम इस नमाज को पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।